أنزل فيه القرآن الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے مفسدات صوم، یعنی وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزوں کو امت محمدیہ پہ فرض قرار دیا ہے، اور جو شخص فرض کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج، اور جو روزہ نہ رکھے یعنی فرض پہ عمل نہ کرے اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، ایسا شخص شدید فاسق اور فاجر ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ یا کوئی بھی روزہ ہو، جب انسان اس کی نیت کر لیتا ہے تو نیت سے روزہ شروع ہو جاتا ہے، اور روزہ شروع کرنے کے بعد پھر اس کے کچھ لوازمات اور کچھ آداب ہیں، اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں مختلف چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن میں سب سے پہلی چیز ہے دانستہ طور پہ یعنی جان بوجھ کے کوئی چیز کھانا۔ اسی طرح دانستہ طور پہ کوئی چیز پینا، یا جان بوجھ کر دانستہ طور پہ اپنی بیوی کے پاس چلے جانا اور بیوی کے ساتھ جماع کرنا۔ نمبر 4 پہ ہے قصداً اور جان بوجھ کے قے کرنا۔ نمبر 5 کلی کرتے ہوئے پانی حلق کے اندر چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں کسی عورت کو چھوتا ہے اور اس عورت کو چھونے کی وجہ سے چھونے والے کا انزال ہو جاتا ہے یعنی شہوت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو اس طرح بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی ایسی چیز کہ جو عادتاً کھائی تو نہیں جاتی لیکن یہ آدمی روزے کی حالت میں اسے منہ میں ڈالتا ہے اور نگل لیتا ہے، مثال کے طور پہ لکڑی کا کوئی ٹکڑا، پتھر کا کوئی ٹکڑا، کوئی کنچا، یا اس طرح کی کوئی چیز، کوئی دانہ جو عام طور پہ عادتاً کھایا تو نہیں جاتا لیکن اس آدمی نے منہ میں ڈالا اور اسے نگل لیا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں کسی خوشبو یا کوئی ایسی چیز جس کا دھواں ہوتا ہے وہ دھواں دانستہ طور پہ لینا، جیسے لوبان کی لکڑی کا دھواں خوشبودار ہوتا ہے، اور عود کا دھواں یہ بھی خوشبودار ہوتا ہے جب اسے سلگایا جائے، اس دھوئیں کو دانستہ طور پہ اپنا منہ اوپر رکھ کے کھینچنا اور حلق سے اتار لینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی سگریٹ پیتا ہے اور سگریٹ کا دھواں اندر اتارتا ہے، حقہ پیتا ہے اور حقے کا دھواں کوئی آدمی اندر اتارتا ہے، اسی طریقے سے بیڑی یا کوئی ایسی چیز جس کا دھواں ہو اور آدمی اس کا دھواں نشے کے لیے یا عادت کے طور پہ اندر اتارے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عام طور پہ لوگ نسوار منہ میں رکھتے ہیں اور اسے چوستے رہتے ہیں، نسوار منہ میں رکھی، اسے چوسا، اس کا ذائقہ لیا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی آدمی نے صبح سحری کھائی، وہ یہ سمجھتا تھا کہ سحری کا وقت ہے لیکن سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، بعد میں اسے پتہ چلا جب وہ باہر نکلا اس نے دیکھا روشنی ہے، یا کسی اور قرینے سے پتہ چلا کہ سحری کا وقت تو نہیں تھا، میں نے سحری ختم ہونے کے بعد کھانا کھایا ہے، اس کا یہ روزہ نہیں ہوگا۔ احترام رمضان میں وہ سارا دن کھانے پینے سے رکا رہے گا لیکن یہ اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی جگہ پہ ٹائم وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہے اور کوئی آدمی آسمان پہ دیکھتا ہے اور وہاں پہ بادل ہیں اور اسے اندھیرا محسوس ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ افطاری کا وقت ہو چکا ہے اور وہ افطار کر لیتا ہے، اس کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے وقت سے پہلے روزہ افطار کیا ہے، اس طرح سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا روزہ نہیں ہوتا۔
اس رمضان المبارک کے اندر سانس کی تکلیف بعض لوگوں کو ہوتی ہے اور وہ انہیلر لیتے ہیں جس کے اندر دوائی کے ذرات ڈالے جاتے ہیں اور وہ حلق کے ذریعے سے ذرات نیچے اترتے ہیں۔ انہیلر سے بھی رمضان المبارک میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا استعمال بھی نہ کیا جائے۔ اسی طرح بھاپ، اگر کوئی آدمی پانی کو ابال کر اس کی بھاپ لیتا ہے تو چونکہ بھاپ کے ذریعے سے بھی پانی کے ذرات انسان کے حلق کے اندر جاتے ہیں اور وہ پانی ہی ہوتا ہے جو بھاپ کی صورت میں ہوتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خواتین کے مخصوص ایام اگر رمضان المبارک کی حالت میں شروع ہو جائیں، عورت نے روزہ رکھا اور اس کے مخصوص ایام شروع ہو گئے جسے ماہواری یا حیض کہا جاتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یا کسی خاتون کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اور بچے کی ولادت کے بعد جو نفاس کا خون ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ویسے ہی لوگوں کا وہم ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، جیسے عام طور پہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، خون نکلنے سے وضو تو ٹوٹتا ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے روزے صحیح طرح سے رکھنے کی اور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کا بہترین صلہ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔